بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ ذکر کیا ہے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذکر جو ہے اس کو کیسے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے ذکر کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں، بینیفٹس کیا کیا ملتے ہیں ذکر کرنے سے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ افضل ترین عبادت جو ہے وہ ذکر ہے، اور بہترین عبادت کی حالت میں انسان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ ذکر افضل ترین عبادت ہے۔ قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہر وقت رب کو یاد کرتا رہے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے۔ اور اس میں ایک چیز یہ خاص ہے کہ انسان جو ہے نا ہر حالت میں ذکر میں ہوتا ہے جب تک وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب جیسے وہ حلال کما رہا ہے تو وہ حالت ذکر میں ہے، کاروبار کر رہا ہے، حرام سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، جھوٹ سے، دھوکہ دہی سے بچنے کی، سود سے، رشوت سے اور کسی بھی قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے حلال کمائی کر رہا ہے یا کوئی بھی کام کر رہا ہے تو وہ حالت ذکر میں ہے۔ اچھا، پھر دوسرا ہے قرب الہی کا حصول، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ سے کلوزنس انسان کو اچیو ہوتی ہے۔ ذکر الہی سے اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور پھر اس میں ایک یہ بھی ہے نکتہ، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو فراغت کے دنوں میں یاد نہیں کرتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کے دنوں میں پھر اس کو یاد نہیں رکھتے۔ اچھا، نمبر 3، عذاب الہی اور شیطانی حملوں سے بچاؤ۔ جب تک بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے شیطانی حملوں سے اور عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے ذکر میں ہونٹ ہلاتا رہے اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ نمبر 4، اطمینان قلب کا باعث، کاز آف انٹرنل سیٹسفیکشن۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5، ذکر صدقات اور خیرات کا بدل۔ اچھا، یہ بدل کا مطلب یعنی یہ ہے کہ صدقات اور خیرات کا نیم البدل یعنی اس کے جگہ بھی جو ہے نا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں وہ واقعہ ہے کہ جو تھے نا امیر صحابہ، ان کے بارے میں جو ہے نا غریب صحابہ نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ یہ تو صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے نا ہم سے اونچے درجات پا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے نا اس کا بدل بتاتا ہوں، اور کہا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس پر عمل پیرا ہو کر تمہیں ان کے برابر اجر و ثواب مل جائے گا اور تم بعد میں آنے والوں پر سبقت لے جاؤ گے اور تم میں سے کوئی افضل نہیں رہے گا۔ صحابہ نے کہا ہاں۔ اس پر آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھا کرو، جسے ہم تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں نا۔ تو یہ ذکر بتایا، اور اس میں مزے کی بات یہ ہوئی کہ بعد میں جو امیر صحابہ تھے ان کو بھی پتہ چل گیا اور انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو غریب صحابہ نے پھر آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اب دیکھیں یہ تو ہم سے اس چیز میں بھی کمپیٹ کرنے لگ گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب یہ تو اللہ کا فضل ہے نا، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اچھا، پھر ہے پوائنٹ نمبر 6، طہارت اور پاکیزگی۔ ذکر الہی سے مومن کو روحانی اور جسمانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، نفس کا تزکیہ اور تطہیر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ مومن جتنا زیادہ ذکر کرے گا اتنا ہی زیادہ جسم کے اندر مہک اور خوشبو پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا، یہ تو چلو ایک بات ہے نا، لیکن اس میں یہ کہ ہماری جسمانی صحت کے علاوہ نا روحانی صحت جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اور ابن تیمیہ کی ایک بک تھی ڈیزیزز آف دا ہارٹس، تو نا اس میں انہوں نے بات ہی یہ کی ہے کہ انسان کے جسم میں نا وہ والی حدیث کے ایک ٹکڑا ہے جو خراب ہو جائے تو اس کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو جان رکھو وہ دل ہے، اس کی بیس پہ انہوں نے وہ بک لکھی ہے، اس پہ بتایا۔ تو ذکر کرنے سے انسان کا جو ہے نا دل اور دماغ وہ صحیح حالت میں رہتے ہیں، اور بہت ساری بیماریاں ہیں جن کی اصل فزیکل وجود نہیں ہوتا، وہ اندر ہی اندر جو ہے نا وہ انسان کے سائیکولوجیکل کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو اس کے جسم کو بھی بیمار کر دیتے ہیں۔ اور جو انسان کانسٹنٹ حالت ذکر میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھا ہوتا ہے، اس نے قرآن پڑھ رہا ہے، احادیث پڑھ رہا ہے، اس پہ عمل کی کوشش کر رہا ہے، اپنے آپ کو سدھار رہا ہے، اپنے آپ کو ڈیلی جو ہے وہ پرون کر رہا ہے، اپنے آپ کو اس نے علم کے راستے پہ لگایا ہوا ہے،
تو وہ بہت ساری ایسی چیزوں سے بچ جاتا ہے جس میں ایک فارغ انسان اور ایک غافل انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر ہے دعا کی مقبولیت، ایکسیپٹنس آف وشز۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری وش جو ہے وہ قبول ہو جائے، تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے دعائیں کرے۔ اور پھر وہی بات کہ دعا بھی ذکر کی ایک فارم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو آپ حالت ذکر میں ہیں۔